بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے کہ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے رشتہ و نکاح کی بندش کا توڑ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ نکاح شادی میں رکاوٹ اور آئے رشتوں میں باوصف پسندیدگی کے کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ طے نہ ہونا آج کے دور کا ایک گھمگیر مسئلہ ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے گھر یا خاندان کے کسی فرد کی ذاتی پسند، حسد اور بغض کی کارروائی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی بدذات نام نہاد لالچی اور آنکھوں پر دولت کی پٹی باندھے ساحرین و عاملین سے ان کی منہ مانگی رقم دے کر سحر سفلی ناری اور میلا گندا کالا علم کرواتا ہے، اور مختلف طریقوں سے سحری لحاظ سے ایسی بندش کروا دی جاتی ہے جس سے اس کام میں مسلسل رکاوٹ پڑتی ہے، اور اچھے رشتے لڑکی یا لڑکے کی جانب سے محض ناک منہ چڑھا کر بلا کسی خاص وجہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکی یا لڑکے کی عمر رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے اور صحیح وقت شادی کا گزر جاتا ہے۔ اب ہر طرح سے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عورت فطرت کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اکثر ہسٹریا کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے کئی قسم کی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جبکہ مرد مخبوط الحواس یا جنون کا شکار ہو کر غصے اور چڑچڑے پن کا مالک بن جاتا ہے۔ بہرحال ایسے تمام معاملات اور سحری بندش کے توڑ کے لیے بزرگان دین کے آزمائے ہوئے مجرب اور نافل کثیر چند اعمال اپنی ان ویڈیوز میں ہم اپلوڈ کریں گے، جن سے بفضل باری تعالیٰ بآسانی رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں معاملہ طے پا جاتا ہے، بشرطے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور اللہ کے کرم کے اوپر اپنی نگاہ امید مرکوز کر دے، پھر دیکھے کہ رحمت خداوندی کس قدر جلد جوش میں آ کر اس پر اپنا ابر رحمت برساتی ہے اور امیدوں کے سوکھے دہان کو ہرا فرماتی ہے۔ اس قسم کے جادو کے پیچھے حیوانی جذبات و خواہشات کا منہ زور طوفان ہوتا ہے، یا پھر حسد و بغض، کینہ، منتقم مزاجی اور اس قسم کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس میں سفلی علوم کے ذریعے ایسا جادو کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے جس سے اول تو عورت کے لیے رشتہ نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو عورت کئی ہیلوں بہانوں سے انکار کر دیتی ہے اور باوصف کوشش و بسیار کے اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اول تو رشتے نہیں آتے، جس پریشانی سے بچے یا بچے کے لواحقین عاجز آ جاتے ہیں، اور اگر بھولے بھٹکے سے کوئی رشتہ بھی آ جائے تو بات کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے اور کام ادھورا اور نامکمل درمیان میں لٹک جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں ہم اس سحر کی علامات کی تو اس کی کافی ساری علامات ہیں، مثلا دائمی سر درد رہنا، سینے میں اثر سے لے کر رات گئے شدید گھٹن تنگی اور عجیب قسم کی خلش رہتی ہے، مرد یا عورت میں پہلی نظر میں نکائش نکالنا، نیند میں سخت بے چینی رہنا، معدے میں کبھی کبھی مروڑ اٹھنا، پیٹھ کی نچلی ہڈیوں میں درد رہنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اگر یہ سحر لڑکی پر ہوا ہے تو اس کا قرآن سے کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے، اور اگر لڑکے پر ہوا ہے تو اس کا علاج قرآن سے کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔